علماء کے نزدیک جو اجماع کا تصور ہے وہ قرآن کی کن آیات سے ثابت ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ 5 قریب آیات ہیں ہم سب، میں چاہوں گا ایک ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے جو علماء کا استدلال ہے اس کا خلاصہ بھی رکھوں، اور پھر آپ سے جانوں کہ آپ ان آیات پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے سامنے آیت ہے، ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی 119 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کو نقل کر کے ہمارے ہاں اجماع کی حجیت کے باب میں علماء 3 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ آیت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو، گویا سچے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر دور کے لیے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر دور میں سچے لوگ نہ ہوں۔ سچے لوگ ہوتے کون ہیں، دوسرا نقطہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ وہ جو اپنے اعتقاد اور عمل کے ظاہر و باطن سے صادق ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے جب سچے لوگ موجود ہوں گے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ کوئی گمراہی کا غلط فیصلہ کر لیں۔ چنانچہ سچے لوگوں کا فیصلہ یعنی اجماع کا فیصلہ حجت بھی ہے، حق بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں ہم صاحب سورۃ توبہ آیت 119، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ سچے لوگ ہمیشہ درست فیصلہ کریں گے اور درست فیصلہ تو اجماع کا ہوتا ہے۔ سچے لوگ ہمیشہ درست فیصلہ کریں گے، کیا فی الواقع اس تعبیر سے یہی مراد ہوتی ہے؟ ہم جب صادقین کا لفظ بولتے ہیں تو یہ نیت، ارادے، ایمان اور عمل کی سچائی ہے۔ میں جب اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو تو کیا وہاں ادنا درجے میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی کسی رائے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح کسی حدیث کو سمجھا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور اس میں استدلال یہ ہے کہ فرد سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب سارے مسلمان مل کر کوئی فیصلہ کریں گے یا ان کے مجتہدین کوئی فیصلہ کریں گے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس آیت کو ذرا اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے، عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے وقت وہ دنیا بھر کے تمام سچے لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ان کی صحبت اختیار کریں گے؟ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تو آپ جائیں گے اپنے قریب میں کسی صالح آدمی کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے، کچھ سیکھنا شروع کریں گے، یہی معاملہ ہر شخص کرے گا۔ اس میں اجماع کہاں سے داخل ہو گیا؟ اگر غور کر کے دیکھیے تو جس سیاق میں یہ آیت آئی ہے وہاں سرے سے یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے۔ ہمارے علم کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی آیت کو یا کسی جملے کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھنے کی بجائے اور متکلم کا منشا طے کرنے کی بجائے اس سے اسی طرح کا استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا استدلال اور بہت سی چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرقے بنتے چلے جاتے ہیں اور ان کے درمیان بحث مباحثہ اور مناظرہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ہم سب سے پہلے لفظ کو دیکھیں گے۔ میں نے اسی لیے یہ بتایا کہ یہاں اگر صادقین کو لفظ کو دیکھیے تو یہ ایمان اور عمل کی سچائی کو بیان کرتا ہے، یعنی سچا ایمان ہے، اللہ سے سچا تعلق ہے، اور جو کچھ مانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس میں نہ تو آراء کا صحیح اور غلط ہونا زیر بحث ہے، نہ ہر چیز کا درست ہونا زیر بحث ہے، نہ کسی مجلس میں جا کر ان سے استفادہ کرنا ہے جہاں سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں، یہ سرے سے موضوع ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگوں کو صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ یہ آیت اصل میں کس سیاق میں آئی ہے اور اس میں کیا مدعا ہے، یعنی قرآن مجید نے کیا بات واضح کی ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں جیسے آپ نے کہا یہ آیت 119 ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ بعض لوگوں سے ایمان و عمل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان صحابہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان میں اعراب بھی ہیں جن کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے، یعنی مختلف علاقوں سے آنے والے بدو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کی پیروی کرنے میں، جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، جن سے مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے ادراک میں پے در پے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں پر انہیں توجہ دلائی گئی، تنبیہ کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ تم اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور صالحین کی صحبت اختیار کرو تو اس سے پورا امکان ہے، اس سے توقع ہے کہ تم اس طرح کی غلطیوں سے آئندہ بچے رہو گے۔ اسی سلسلے میں آگے جا کر یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہاں سے یعنی مختلف علاقوں سے کچھ لوگ مدینہ آئیں، وہ آ کے دین میں تفقہ پیدا کریں اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو انذار کریں۔ یہ موضوع ہے، یہ پس منظر ہے۔ اس میں دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے اپنی تفسیر میں۔ پہلے لفظ صادقین میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ صادقین استعمال ہوا ہے، یہ منافقین کا ضد ہے، یعنی وہ لوگ جن کے قول و فعل میں پوری مطابقت ہو۔ یہاں منافقین کے ضد کے طور پر یہ لفظ آیا ہے۔ علم زیر بحث نہیں ہے، علم کی صحت زیر بحث نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دین کی
بڑی بڑی باتوں سے واقف ہوں گے. میں بھی جب کسی آدمی کو صالحین میں سمجھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور ایمان میں جو عمل کے پہلو ہیں وہ اس کے ہاں پوری طرح ملحوظ ہیں. یہی چیزیں دیکھی جائیں گی. وہاں یہ دیکھنا پیش نظر ہی نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں رائے کیا ہے, نقطہ نظر کیا ہے, صحیح مقدمات قائم کیے گئے ہیں, صحیح نتیجہ نکالا گیا ہے. گویا رسوخ فی العلم یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. اصل میں لفظ صادقین استعمال ہوا ہے, یہ منافقین کا ضد ہے, یعنی وہ لوگ جن کے قول و فعل میں پوری مطابقت ہو, جو وہ مانتے ہیں, جس چیز کو اپنا ایمان قرار دیتے ہیں, جن چیزوں کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو اختیار کر چکے ہیں, انہی کے مطابق ان کا عمل بھی ہے. پیچھے جن کوتاہیوں پر گرفت ہوئی ہے, یہ اس کا سیاق ہے, پیچھے جن کوتاہیوں پر گرفت ہوئی ہے ان سے بچنے کے لیے یہاں خدا سے ڈرنے اور سچے لوگوں کی مائیت اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. یعنی دین کے ہر معاملے میں صحیح رائے قائم کرنے والوں کی مائیت زیر بحث نہیں ہے, سچے لوگوں کی مائیت اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. یعنی ان کی نیت میں سچائی ہو, ان کے ارادے میں سچائی ہو, ان کے قول میں سچائی ہو, ان کے عمل میں سچائی ہو. پہلی چیز اندر سے انسان کی حفاظت کرتی ہے. یعنی خدا سے جب انسان ڈرتا ہے تو پہلی بات کیا کہی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنے والے بنو. پہلی چیز اندر سے انسان کی حفاظت کرتی ہے, اور دوسری باہر سے اس کو شیطان کے مقابل میں مدد پہنچاتی ہے. دوسری کیا ہے, قول و فعل میں مطابقت. استاد امام لکھتے ہیں اگر آدمی کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کافروں منافقوں اور جاہلوں کے ساتھ ہو تو کمزور تو درکنار, بسا اوقات مضبوط آدمی بھی کچھ نہ کچھ ان کا اثر قبول کر ہی لیتا ہے. اسی طرح راسخ الایمان اور راسخ العمل لوگوں کے, یہ دیکھیے کیا الفاظ استعمال کیے, راسخ الایمان اور راسخ العمل. اسی طرح راسخ الایمان اور راسخ العمل لوگوں کے فیض صحبت سے کمزور آدمی کے اندر بھی اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا حوصلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے, اور وہ بالتدریج ان کے زمرے کا آدمی بن جاتا ہے. یہ ہے آیت کا مدعا. مجھے یہ بتائیے کہ اس میں وہ چیز زیر بحث ہی کہاں ہے جس کو علماء بنائے استدلال بنا رہے ہیں. یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو اسے ثابت کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے. ٹھیک, ہم سب نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آیت کس پس منظر میں ہے اور آیت سے جو استدلال کی کیا چاہیے مجھے بتائیے گا. یہ جو نوعیت استدلال ہے, ظاہر بات ہے اس آیت میں نہ اجماع کا لفظ آیا ہے, یہاں پر یہ آیا ہے کہ جی جو صادقین ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں. یہ استدلال کس نوعیت کا استدلال ہے؟ اس کو ہم استنباطی استدلال کہتے ہیں, کوئی منطقی استدلال ہے, یعنی کیا یہ کوئی نص کے اندر بیان ہوئی ہوئی چیز بھی ہے یا نص کو سامنے رکھ کے اس کا ایک لازم تقاضا اخذ کیا جا رہا ہے؟ اس میں جو طریقہ بالعموم اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ مناسبتوں سے ایک منطقی قضیہ پیدا کر لیا جاتا ہے. اچھا, یہی یہاں کیا گیا ہے. آپ نے جس طرح پڑھ کے سنایا ہے اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ کہا ہے کہ صادقین کی مائیت اختیار کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صادقین لازماً ہمیشہ ہوں گے. یہ بات بھی اس سے لازم نہیں آتی. اس وقت صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے, وہاں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان سچے صاحب ایمان لوگوں کی مائیت اختیار کرو. ہو سکتا ہے کل موجود رہیں, ہو سکتا ہے کل موجود نہ رہیں, اس کی کوئی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان میں سے ہر شخص کے پاس جب آپ جائیں گے تو اس میں آپ کو صحیح دین مل جائے گا. صحیح دین کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دین کی جو مجموعی تعلیم ہے, یعنی ایمان کی چیزیں ہیں, عمل کی چیزیں ہیں. ظاہر ہے صالحین سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے حاملین بھی ہوں گے, لیکن کیا ہر معاملے میں قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے میں, ہر حدیث کو سمجھنے میں وہ لازماً صحیح رائے قائم کریں گے؟ پھر جس چیز پہ آپ نے استدلال کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا مجموعہ غلطی نہیں کرتا. مجموعہ ملے گا یہاں تو مجموعہ کہاں ملے گا؟ یعنی جو آدمی ان کی مائیت اختیار کرنا جائے گا وہ یہ دیکھے گا میرے قریب میں کون لوگ ہیں, کن سے میں استفادہ کر سکتا ہوں. تو یہاں سرے سے وہ موضوع نہیں ہے, وہ مدعا ہی نہیں ہے, آیت کا وہ پس منظر نہیں ہے, اس کے الفاظ اس پر دلالت کرنے کے لیے ادنا کرینہ بھی نہیں رکھتے, لیکن ایک خاص طرح کی منطق سے استدلال کر لیا گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے دلائل کو دیکھنے کے بعد آدمی حیرت سا رہ جاتا ہے کہ کیا فی الواقع ہمارے علم نے اپنے بنیادی مقدمات کی بنا اس طرح کے دلائل پر رکھی ہے. اچھا, نقطہ واضح ہوا. یہ بتائیے گا یہاں پر کہا بھی گیا ہے جو فقہ میں اجماع کے مقام کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, علماء نے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جب قرآن مجید نے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو رہو, ان کے ساتھ ان کی مائیت ان کی صحبت اختیار کرو, تو یہ حکم ہر زمانے کے لیے ہے. لہٰذا یہ تو عقلی تقاضا ہے اس وقت جو قرآن میں آیت ہے کہ ہر زمانے میں باہر کیف صادقین تو ہوں گے بھی, آپ نے فرمایا ممکن ہے ہوں ممکن ہے نہ ہوں, لیکن آیت کا یہ تقاضا کیا نہیں پیدا ہوتا کہ چونکہ قیامت تک کے لیے کہا گیا صادقین کے ساتھ رہو تو صادقین ہوگے تبھی تو کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہدایات دی ہیں, اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے, اس کے لحاظ سے آپ جائیں گے. یعنی کیا یہ لازم ہے کہ صادقین کو بھی اللہ تعالیٰ لازماً پیدا کرتا رہے؟ یہ تو ہدایت کی گئی ہے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھو, اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو جانو اور اپنی اصلاح کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو. زیادہ توقع یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے صالحین ہر زمانے میں رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس امت پر کرم فرمائے گا, اور اس نے کرم فرمایا بھی ہے. لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ اس کے ذریعے سے یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ اب ہر جگہ لوگوں کو صالحین دستیاب ہو جائیں گے؟ یہ سرے سے اس آیت کا موضوع نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا ہے کہ جس وقت یہ بات کہی گئی ہے, جن لوگوں کو کہی گئی ہے وہ اعراب ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں, اور وہاں
صحابہ کی جماعت موجود ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ خیر امت ہے، چنانچہ جو بات فرمائی ہے وہ ایک خاص محل پر ایک خاص پس منظر میں فرمائی ہے۔ اس سے توقع زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہمیں اپنی تربیت کی، اپنی اصلاح کی ضرورت ہو تو ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ یہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ صالحین ہر زمانے میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ جو باقی نتائج نکالے گئے ہیں وہ کس طریقے سے نکالے؟ ان کا تو کوئی مال ہی نہیں ہے۔ اچھے لوگ ہوں گے، صاحب ایمان لوگ ہوں گے، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، ان کے عقائد میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوگی، وہ کسی ضلالت یا گمراہی کے علمبردار نہیں ہوں گے، یہ ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ لیکن اجماع میں کیا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ ہم نے کسی آیت کے بارے میں کہ اس کا مدعا کیا ہے، کسی سنت کے بارے میں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، کسی قیاس کے بارے میں کہ وہ فی الواقع درست ہوا ہے، ایک رائے قائم کرنی ہے اور اس رائے کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ اب اس سے اختلاف جائز نہیں رہا۔ ان کے درمیان بھی بحث ہوتی رہے گی، اگر وہ فی الواقع علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے درمیان بھی بحث ہوتی رہے گی، یعنی صادقین کے مابین بھی بحث ہوتی رہے گی، ہمارے مابین بھی۔ جو چیز فیصلہ کن ہے وہ کیا یہ ہے کہ ہم ان صادقین کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھ لیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے، یا یہ ہے کہ ہم دلائل کی طرف رجوع کریں گے اور بربنائے دلائل کسی بات کو قبول کریں گے، بربنائے دلائل کسی بات کو رد کریں گے۔ میرے نزدیک اس آیت کا کوئی تعلق اس موضوع سے، اس بحث سے نہیں ہے جس میں اس کو پیش کیا جائے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ غم صاحب آیت پر بڑی تفصیلی آپ نے بات کی۔ ایک آخری ذرا پہلو مجھ پہ بتائیے گا کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو قائم نہیں رہنے دیتے۔ یہ تو ہمیں قرآن مجید کی صراحتوں سے، نصوص سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ صادقین کا کوئی مجموعہ ہے وہ کہیں اپنے ارادے اختیار سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ بھی اصل میں معصوم عن الخطا ہوا ہے۔ ہم نے صادقین کی جماعت کو معصوم عن الخطا ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اتنا بڑا دعویٰ انبیاء کے بارے میں کریں تو قرآن مجید چاہیے ہے۔ اگر یہ دعویٰ ہم نے ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے تو کوئی صریح آیت ہونی چاہیے، اس میں کہا جاتا ہے ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی طرح تو نہیں مان لیا گیا، ان کے بارے میں دلائل ہوتے ہیں تو مانا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر دے تو ہم وہ ساری باتیں اس کے بارے میں مان لیں گے۔ اس پیغمبر کو بھی آ کر بتانا ہوتا ہے کہ اس کی پیغمبری کے دلائل کیا ہیں، اس کے پاس کیا نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر کس طرح آتے ہیں، کیا نشانیاں پیش کرتے ہیں، اس کو موضوع بنایا ہے۔ اس کے بعد اپنی کتابوں میں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ان کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ پہرا لگا دیتے ہیں، یہ اگر کوئی غلطی کریں گے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جائے گی۔ تو وہاں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اللہ کی بات ہم تک پہنچاتا ہے۔ یہاں یہ انسان ہے، انسانوں نے رائے قائم کرنی ہے، وہ کوئی رائے قائم کریں گے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم کسی آدمی کو صالح کہتے ہیں، کسی آدمی کو صادق کہتے ہیں تو وہ اس کی سیرت اور کردار کے لحاظ سے کہتے ہیں، اس کے مجموعی رویے کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ کبھی بھی اس سے ہمارے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی کہ اب جو رائے یہ قائم کرے گا وہ درست ہوگی، یا یہ کہ یہ تو غلطی کر سکتا ہے لیکن ان کا اگر کوئی مجموعہ ہوگا تو وہ لازماً درست ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہاں کیا مجموعے کی مائیت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ تو موضوع ہی نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب اس آیت سے اجماع کی حجیت پہ جو استدلال بالعموم کیا جاتا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، غامدی صاحب کی اس پر کیا تنقید ہے، ایک ایک بات واضح ہوئی، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غام صاحب ایک اور آیت اس زمین میں پیش کی جاتی ہے اور اس کو پیش کر کے بھی ہمارے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں اجماع کی وہ حجیت بیان ہو رہی ہے کہ جس کو ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ آیت کیا؟ سورہ آل عمران 103 نمبر آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اور اللہ کی رسی دین کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ فرمایا ہے کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تو ریورس انجینئرنگ کی گئی ہے اس آیت کی اور کہا گیا کہ پھوٹ اس وقت پڑے گی کہ جس وقت آپ کسی اجتماعی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں، اور اجتماعی فیصلہ اگر مسلمان مل کر رہے ہیں تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پھوٹ کو اللہ کی رسی کے مقابلے میں استعمال کیا ہے۔ تو وہ قرآن مجید کو پکڑے رکھو، ان فیصلوں کو مانو جو مسلمانوں نے مل کر کیے ہیں، اگر نہیں مانو گے تو پھوٹ پڑے گی۔ کیا فرماتے ہیں خان صاحب؟ اگر مسلمانوں نے فیصلہ کر دیا نہیں مان رہے تو گمراہی کی بات ہی ہوگی نا جس پہ پھوٹ پڑے گی۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ سب سے پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کس کو کہا ہے؟ ظاہر قرآن مجید کو کہا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تان دی گئی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حبل اللہ الممدود ہے قرآن، یعنی اللہ کی رسی قرآن ہے۔ یہاں کیا کہا گیا ہے؟ ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یعنی جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اجماع کی طرف مراجعت کرو، قرآن کی طرف مراجعت کرو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے یہ دیکھو کہ تمہارے پروردگار نے وہ بات کس طرح کہی ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا ہدایت دی ہے۔ یہاں قرآن کے ساتھ تمسک کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تفرقہ۔ اس لیے تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ میں نے اس کا مدعا بیان کر دیا، ادنا درجے میں بھی اس سے وہ بات نکلتی ہے جو نکال کر استدلال کیا گیا ہے؟ یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے۔
یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اجماع نہیں، لوگوں کی رائے نہیں، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب تمہارا مرجع ہونی چاہیے۔ مضبوط کس کو پکڑنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ جب اس کو مضبوط پکڑو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تفرقے سے محفوظ رکھے۔ اصل حبل اللہ سے کیا مراد ہے یہ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ایک اور بات کہی جاتی ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ یہ جب کہا گیا ہے کہ پھوٹ نہ ڈالو، اب جن معاملات میں مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا ہے وہ معاملات کوئی ضمنی یا اجتہادی نہیں رہے بلکہ وہ ایک قطعی حقیقت بن چکے ہیں۔ اب اگر قطعی حقیقت سے اختلاف کیا جاتا ہے تو اس سے بھی تو پھوٹ پڑے گی۔ تو آپ خود فرماتے ہیں نا کہ دین کا ہر حکم تو علت پر مبنی ہوتا ہے، تو یہاں پر علت اصل میں یہ ہے کہ پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ قرآن مجید کو پکڑے رکھو تاکہ پھوٹ نہ پڑے۔ مسلمانوں نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے تو اس سے اگر تم مفر اختیار کرتے ہو تو وہاں بھی تو پھوٹ پڑے گی۔ تو پھوٹ پڑنے سے رکوانا ہے تو پھوٹ تو وہاں بھی پڑے گی نا جب ہم اکثریت کے فیصلے کو رد کر دیں گے۔ نہیں، اس سے پھوٹ نہیں پڑے گی۔ پھوٹ اس سے پڑے گی کہ اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو قرآن مجید کے سامنے اس کو پیش کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہوگی اور اگر ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہر صاحب علم آدمی، دین کا سچا طالب علم اضطراب میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی وہ یہ دیکھے گا کہ جو بات زیر بحث ہے اس میں یہ سب لوگ مل کر ایک بات کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب ایک بالکل دوسری بات کر رہی ہے۔ تو اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پھوٹ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی خواہ فرد ہے، خواہ جمعیت ہے، خواہ تمہارے مجتہدین ہیں، جو بھی دین کے معاملے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کو استدلال کے لیے اللہ کی کتاب کی مراجعت کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب کی طرف جانا چاہیے۔ یہ چیز پھوٹ سے محفوظ رکھے گی، یہ تفرقے سے محفوظ رکھے گی۔ تو اس میں وہ بات کہاں سے آ گئی کہ جس بات پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا ہے وہ بے شک اللہ کی کتاب کے خلاف نظر آ رہی ہو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہ تو بالکل ایک مصنوعی تدبیر بن کے رہ جائے گی، کیونکہ نہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہوگا، نہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو روشنی ملتی ہے وہ روشنی ملے گی۔ اس طرح تو آپ در حقیقت دھوس سے ایک بات ان سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب تو استدلال کرے گی، اللہ کی کتاب اعتماد بخشے گی، اللہ کی کتاب نور ہوگی، اللہ کی کتاب روشنی اور ہدایت ہوگی۔ تو اس سے تو ہمیں وہ چیز ملے گی کہ جو دلوں کو مطمئن کر دے گی۔ یہاں سے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وجہ سے اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ یہاں تو سیدھی بات کہی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں دین کے کسی معاملے پر بات کرنی ہے، دنیا کے کسی معاملے پر بات کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو۔ مسلمان کی حیثیت سے یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں صحیح راستے پر بھی رکھے گی اور تمہارے اندر تفرقے کو بھی پیدا نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے بارے میں بھی یہ بتاؤں آپ کو کہ اس کا صحیح محل کیا ہے، یہ آیت آئی کہاں ہے اور اس کو ہم نے کس طریقے سے سمجھا ہے، تاکہ یہ ہر لحاظ سے بالکل واضح ہو جائے اور کسی نوعیت کا کوئی تردد باقی نہ رہے۔ یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت 103 ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ پیچھے سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے تھامو۔ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا۔ الفاظ ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی مسلمانوں کا اجماع نہیں، مسلمانوں کی جمعیت نہیں، بلکہ اللہ ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو۔ اس کے بعد فرمایا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ نے تم پر بہت کرم فرمایا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی یاد دہانی بھی کی اور اس کے ساتھ یہ تاکید بھی۔ اس میں دیکھیے میں نے لکھا ہے اس سے مراد یہاں قرآن ہے، یعنی حبل اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہاں قرآن ہے، اس لیے کہ یہی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک خدا اور اس کے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان یہی واسطہ اور یہی عہد و میثاق ہے۔ چنانچہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور کسی حال میں اس سے الگ نہ ہوں۔ پھر اس کے ساتھ جمیعاً کی قید اور لا تفرقو کی نہیں بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ ان کی اجتماعی حیثیت میں ہے، یعنی سب مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اور کسی طرف نہ دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کو چھوڑ کر اپنے شیرازے کو پراگندہ نہ کریں، بلکہ ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ زید بکر تم لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں زید بکر عمر تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، بلکہ ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں، اسے پڑھیں، اس کی آیتوں پر تدبر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، خدا کی اتاری ہوئی ایک میزان عدل کی حیثیت سے اپنے تمام معاملات میں اسی کو مرجع بنائیں اور اس کے کسی حکم یا فیصلے کے سامنے کسی دوسری چیز کو ہرگز کوئی وقت نہ دیں۔ یعنی یہاں تو ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ ساری
دنیا بھی اگر اس سے مختلف رائے رکھتی ہو تو اس کو نظر التفات سے بھی نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اور جو بات اللہ کی کتاب سے واضح ہو جائے اس کو مضبوط پکڑیں۔ ہم سب اگلی آیت میرے سامنے ہے، سورہ آل عمران آیت 110۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع ہدایت پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمارے علماء کرام اس آیت کو پیش کر کے اس سے 3 نتائج برآمد کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ وہ یہ برآمد کرتے ہیں کہ اس آیت میں امت کو ظاہر ہے کہ بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ امت میں فرد کسی کمزوری پر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن امت کے مجموعے کو جب بہترین امت قرار دیا ہے تو گویا کہ امت جس رائے پر جمع ہوگی وہی رائے بہترین ہوگی، وہی رائے صائب ہوگی، وہی اللہ تعالیٰ کی تائید بھی اسی رائے کو حاصل ہوگی۔ دوسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جب یہ گروہ، یہ مجموعہ، یہ امت کسی نیکی کی بات کی تعلیم دے گا تو وہ نیکی کی بات گویا اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جب یہ مجموعہ اور یہ گروہ کسی چیز سے روکے گا تو جب ان کو خیر امت قرار دیا گیا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، انہی کی تصویب سے اگر کوئی چیز برائی ٹھہر رہی ہے تو گویا وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہم سے برآمد کیا جاتا ہے اس آیت سے کہ اس آیت میں اجماع کو اور مسلمان امت کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا گیا ہے، اور جس چیز کو بہترین قرار دیا گیا ہے اس کی مخالفت کیسے ہو سکتی؟ گویا اجماع ہی کے فیصلے درست فیصلے ہیں، حق کے فیصلے ہیں۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے جو میں اس سے پہلے کونوا مع صادقین کی آیت پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کر چکا ہوں۔ پہلی چیز یہ دیکھیے کہ ہم کس چیز کو ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مجموعہ دین کے سمجھنے میں غلطی نہیں کرے گا، یہ ثابت کرنا پیش نظر ہے۔ اگر آپ اس سارے مقدمے کو تسلیم کر لیں جو علماء پیش کر رہے ہیں تو یہ ثابت کرنا ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان الگ الگ تو غلطی کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کا مجموعہ کسی چیز کو سمجھنے کی صحیح کرتا ہے تو ان سے غلطی کا امکان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ گویا وہ امت کی حیثیت سے یا اپنے مجموعے کی حیثیت سے معصوم عن الخطا ہو جاتے ہیں، ان سے غلطی اب نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں یہ بات کسی لحاظ سے بھی زیر بحث نہیں ہے۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم صادقین کی صحبت اختیار کرو تو اس میں نہ کبھی آراء زیر بحث ہوتی ہیں، نہ اعتقادات اس طرح زیر بحث ہوتے ہیں، نہ ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اجتہادات میں کہاں غلطی ہو رہی ہے کہاں صحت ہے۔ بحیثیت مجموعی کسی جماعت پر یا کسی طبقے پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو تو یہ مجموعی رویے کا بیان ہوتا ہے۔ ہم کسی گروہ کو کہیں گے یہ بہترین گروہ ہے اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اس میں ظاہر ہے کہ جو مانی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی درست جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں۔ یعنی کسی بھی علم میں بعض چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں دین کے علم میں توحید پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ایمانیات کی کچھ بنیادی تفصیلات ہیں، اسی طرح سے جو سنت جاری کی گئی ہے اگر ایک گروہ اس پر عمل پیرا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ نیکی اور خیر ہی کی بنیاد پر اپنے وجود کو ظاہر کر رہا ہے تو ہم اس کو بہترین جماعت کہیں گے۔ اس وقت بھی مسلمانوں پر جب ہم تبصرہ کرتے ہیں تو وہاں ان کی عصمت زیر بحث نہیں ہوتی، ان کا غلطی سے محفوظ ہونا یا نا محفوظ ہونا زیر بحث نہیں ہوتا، ان کی مجموعی حالت پر ایک تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح وہاں صادقین سے ایک مضمون پیدا کیا گیا ہے اسی طریقے کا مضمون یہاں خیر امت سے پیدا کر لیا گیا ہے، درا حالے کہ یہ سرے سے متکلم کا منشا ہی نہیں۔ یعنی وہ یہاں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ یہ سب مل کر اب غلطی نہیں کریں گے یا یہ خطا سے معصوم ہو گئے ہیں، یا یہ اگر کوئی رائے قائم کریں گے تو نہ اس رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ اگر کسی آیت کو سمجھیں گے تو نہ ان کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ اگر کوئی اجتہاد کریں گے تو نہ ان کے اس اجتہادی اطلاق میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز متکلم کے پیش نظر ہی نہیں کہ وہ یہاں بیان کریں۔ دوسری چیز، اس آیت کا امت سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تو صحابہ کرام کی جماعت زیر بحث ہے۔ آیت کو آپ نکال کر دیکھیے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اس سے پیچھے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہمیشہ اسلام پر قائم رہو، تمہاری موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے دین کے ماننے والے ہو، تم اس کے سامنے سرفگندہ ہو۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آ گئی کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور اپنی جمعیت میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی ہے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت کو بالکل متعین طور پر موضوع بنا لیا ہے۔ یہی مضمون آگے جاتا ہے اور یہ آل عمران کی آیت 110 آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ان کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو منصب تمہیں حاصل ہے اس پر قائم رہنے کے لیے تمہیں کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے اس بات کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس میں امت، میں، آپ، اس کے مختلف ادوار، ان میں سے کوئی چیز زیر بحث، ان کی آراء، ان کی علمی معاملات میں صحابہ کرام کی جماعت جو اس وقت مخاطب ہے وہ زیر بحث ہے۔
فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے، یہ اگر آپ پیچھے کا مضمون پڑھ رہے ہیں تو بالکل واضح ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے عنایت کی، تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو۔ یہ اس وقت کی ان کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ اس وقت کیا ہم خیر امت ہیں؟ کیا فی الواقع ہمارے اعمال، ہماری سیرت، ہمارا کردار، اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر انسان اپنی عقل اور اپنے حواس کو معطل نہ کر دے تو اس وقت امت کے بارے میں وہ یہ تبصرہ کر سکتا ہے کہ یہ خیر امت ہے، اور کبھی باور کر سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے خیر امت قرار دے دیا گیا ہے؟ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین امت ہو۔ اس وقت کا ترجمہ ہم سب کیسے کیا؟ پیچھے سے اس کے ساتھ کی رعایت سے، جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ یعنی تمہیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ کے رسول نے آ کر تم پر حق کی گواہی دی ہے، تمہیں اب یہ گواہی باقی دنیا پر دینی ہے۔ صحابہ کرام کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، اور اس طرح گویا یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ تم بھائی بھائی بن گئے، اور اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ تمہیں اللہ کے پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی، اس کے نتیجے میں تمہاری سیرت، تمہارا کردار اب وہ بنا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم خیر امت ہو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ واقعے کا بیان ہے، اس میں کیا شبہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے بھی وہ خیر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ سند یہاں دے دی ہے، وہی زیر بحث ہے، انہی کا پس منظر ہے، ان کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے۔ اخرجت للناس، یعنی تم باقی دنیا کے لیے اٹھائے گئے ہو، تمہیں برپا کیا گیا ہے، تو وہاں دنیا کو الگ کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ دعوت اب تمہیں لے کے دنیا کے سامنے جانا ہے، تم اس مقصد کے لیے ایک امت ہو جو برپا کر دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ، یعنی پہلی بات میں نے عرض کی کہ خیر امت کا لفظ یہاں اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح وہاں صادقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ متکلم جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ باتیں ہی نہیں ہوتی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، وہ تو ایک مجموعی تبصرہ کرتا ہے کسی جماعت کے اوپر۔ یہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں اب کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یا وہ اگر مجموعی طور پر کوئی رائے قائم کریں تو ان کا اجتہاد بھی درست ہوگا، ان کا فہم بھی درست ہوگا، نہیں، ان کا مجموعہ خیر پر قائم ہوگا۔ ان کے ہاں کوئی ضلالت، کوئی گمراہی، کوئی انحراف کبھی اپنی راہ نہیں پا سکے گا۔ وہ اپنے علم میں، اپنے اعتقاد میں خیر امت ہوں گے، اور جو کچھ ان سے عمل صادر ہوگا وہ بھی ایک بہترین جماعت کا عمل ہوگا، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں امت بحیثیت امت قیامت تک کے لیے زیر بحث نہیں، یہ صحابہ کرام ہے، اور جو آدمی بھی اس سے پیچھے کی آیات کو اور اس سے آگے کی آیات کو پڑھے گا وہ بغیر کسی تردد کے اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہاں مسلمان امت زیر بحث نہیں ہے، یہاں بنی اسماعیل بحیثیت بنی اسماعیل بھی زیر بحث نہیں ہے، یہاں تو اصل میں وہ جماعت، قدسیوں کی وہ جماعت زیر بحث ہے جو اللہ کے پیغمبر کی صحبت سے وجود پذیر ہو گئی، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس میں جب انہیں خیر امت کہا گیا ہے تو آگے بتایا گیا ہے کہ وہ کیوں خیر امت ہے، خود قرآن نے بتایا ہے، یعنی خیر امت ہونے کا کیا پہلو ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات کہ وہ رائے میں غلطی نہیں کریں گے، ان کے مجموعے سے کسی خطا کا امکان نہیں ہے، وہ اب معصوم ہو گئے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے۔ یہ دیکھیے بالکل وہی بات قرآن مجید خود کھول کر بیان کر دیتا ہے جو میں نے عرض کی کہ ہم جب بہترین امت، خیر امت، صادقین کی جماعت، صالحین کہتے ہیں تو مجموعے پر ایک عمومی تبصرہ اس کی سیرت، کردار اور اس کے رویے پر کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے بالکل ایسے ہی کیا ہے۔ یہ ذرا اندازہ کیے کیا کہا ہے، ایمان والو اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ کیوں بہترین جماعت ہو؟ فرمایا تم بلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ یعنی خود واضح کر دیا اس بات کو کہ وہ کیا صفات ہیں، اس میں الفاظ کیا ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ تم قرآن مجید کی کسی آیت کو غلط نہیں سمجھتے، تم نے آج تک کسی حدیث کا مطلب غلط نہیں سمجھا، تمہارے ہاں کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے اس لیے کہ علم و عمل کے معاملے میں تم غلطی نہیں کر سکتے، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں انسانیت کے ہاں بھلائی کی چیزیں ہیں، معروف کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں مذہبی اوامر و نواہی بھی نہیں استعمال کیا گیا، معروف کا لفظ، بھلائی کی باتیں، تم لوگوں کو اس کی تلقین کرنے والے ہو۔ یہ دیکھیے سیرت، کردار، جو مجموعی رویہ ہوتا ہے کسی گروہ کا، اگر وہ بھلائی کی تلقین کرنے والا گروہ ہے تو وہ پھر خود بھی برائیوں سے بچے گا۔ اور اسی طرح وہ چیزیں جو دنیا بھر میں پوری انسانیت کے نزدیک برائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، تم ان سے لوگوں کو روکنے والے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ یعنی سچائی، ایمان کی سچائی، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ یہ اصل میں وہی صادقین ہیں جن کو وہاں صادقین کے لفظ سے تعبیر کیا اور یہاں ان کو خیر امت قرار دے دیا۔ وہاں پر بھی اعراب کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو ان صادقین کی مائیت اختیار کرو، اور یہاں ان صادقین کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اس وقت تم ایک بہترین امت ہو اور اللہ نے تم پر بڑی عنایت کی ہے۔ جانتے ہو کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم نے بھلائی کو اختیار کر لیا ہے، تم برائی سے اجتناب کر رہے ہو اور اللہ پر تمہارا ایمان سچا ایمان ہے۔ تو ایمان کی سچائی اور عمل میں اس کا ظہور، یہ دو باتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان کو خیر امت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کہ وہ نتائج کیسے نکلتے ہیں جو ہمارے علماء نے اس سے نکالے ہیں۔ پھر میں اس کے بعد آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہاں اس کے موقع و محل کے لحاظ سے اس کی صحیح تفسیر کیا ہے۔
میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، یہ بنی اسماعیل کے لیے تسلی اور بشارت ہے، سب سے بڑھ کر وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں، کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے، لہٰذا ان کا کوئی دشمن بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یعنی چونکہ تمہارے ہاں بھلائی پر اعتماد ہے اور برائی سے اجتناب ہے، یہ تمہارے مجموعے کا رویہ ہے، یہ تمہاری سیرت ہے، کردار ہے، ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے۔ علم یہاں زیر بحث ہی نہیں، ایمان و عمل کی صحت علمی پر مبنی ہوتی ہے، لیکن وہ علم کا ایک مجموعی احساس ہوتا ہے، وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ قرآن کی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے اور فلاں حکم کی صحیح تفسیر کیا ہے، یہ تو تفصیلات ہیں، ان کے معاملے میں تو 10 بحثیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بنی اسماعیل کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے، لہٰذا ان کا کوئی دشمن بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، لیکن افسوس کہ ان کی نافرمانیوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ دنیا کی امامت کا جو منصب انہیں حاصل ہوا ہے اس پر وہ محض نسل و نسب کی بنا پر نہیں بلکہ علم و عمل میں نیکی اور خیر کے علمبردار ہونے کی وجہ سے سرفراز ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا یہ منصب صفات اور ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے والے ہوں گے تو یہ سرفرازی انہیں حاصل رہے گی، اور ان سے گریز کریں گے تو لازماً اسی انجام کو پہنچیں گے جس کو یہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار کی تنبیہ کے باوجود پہنچ چکے ہیں۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہیں پروردگار نے اٹھایا ہے اور اس وقت تمہیں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، تو وہ صفات تمہارے اندر موجود ہیں، ان پر قائم رہو گے تو اس منصب کے تقاضے پورے کرو گے، اور ان پر قائم نہیں رہو گے تو اس منصب کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحسین ہو رہی ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ پہلو ہے جس سے یہ بات زیر بحث آئی ہے، یہ موقع ہے جس پر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے، یہ سیاق و سباق ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ وہ صحابہ کی جماعت کو ان کا منصب، ان کی ذمہ داری کی یاد دہانی کرا کے یہ بتایا گیا ہے کہ اطمینان رکھو، اس وقت یہ اہل کتاب اگر تمہارے مقابلے میں آئے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ لفظوں میں آگے بیان کیا ہے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے کے لیے مجبور ہے۔ ہم سر نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آیت کا پس منظر کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق کیا ہے، پھر آیت کے اندر تینوں پہلو کہ صحابہ کرام اور امت کو الگ الگ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی جو منصبی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، معروف اور منکر کی تعلیم، اور پھر تیسرا پہلو بھی کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص اسکیم کے تحت روب عمل ہوئی ہیں۔ اگر آج خیر امت ہیں تو ایک کرائٹیریا کے اوپر۔ اچھا ہم سب نقطہ تو بالکل واضح ہو گیا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک مفہوم اس سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ دو پہلو میں چاہتا ہوں مزید آپ سے اس پہ گفتگو کروں۔ جو ذمہ داری آگے صحابہ کرام کی یہاں بیان ہوئی ہے، جس پر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیر امت کر، وہ ہے معروف کی تعلیم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ یہ جو معروف اور منکر ہے یہ تو اپنی ذات میں کوئی علمی استدلال، کسی آیت کی تشریح، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کوئی دین کا مجموعی فہم۔ معروف اور منکر تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے اندر ایک یونیورسل کامن ٹروتھ کے اوپر مبنی ہوتی ہے، قرآن مجید نے بھی انہی کو ریفر کیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں تو اختلاف ہونا ویسے بھی ناممکن ہے مجموعے کا، جب وہ معروف کی بات کر رہا ہوگا، اس لیے کہ معروف تو سب کے نزدیک یکساں ہوتے ہیں۔ اس میں کیا شبہ، میں نے اسی جانب توجہ دلائی ہے کہ جب لفظ معروف قرآن استعمال کرتا ہے یا منکر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہمارا حادثہ اخلاقی جن چیزوں کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اس معروف و منکر کی تعیین کا مرحلہ آتا ہے، ٹھیک، اس کو ایک قاعدے اور قانون میں لانے کا مرحلہ آتا ہے، اس کے سوسائٹی پر یا کسی فرد پر اطلاق کا مرحلہ آتا ہے، اس میں 10 چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ایک اجمالی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بھلائی کی بات کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اس میں آگے کی تفصیلات زیر بحث ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت فرض کر لیجئے کہ کسی منکر کے بارے میں متنبع کر رہی ہے، اس کے سمجھنے میں میری ایک رائے ہے، آپ کی ایک رائے ہے، سیدنا صدیق کی ایک رائے ہے، سیدنا عمر کی ایک رائے ہے، انہوں نے بحثیت مجموعی اس سے کوئی نتیجہ نکالا یا کسی قانون کو سمجھنے کی صحیح کی، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ صحت پر بھی مبنی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں زیر بحث نہیں ہیں، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو فطری شعور انسان کو حاصل ہے یہ اس کے حاملین ہیں، اور یہ انہی چیزوں کو لے کر اٹھے ہیں، اور جب یہ ان چیزوں کو لے کر اٹھے ہیں تو اگر کوئی اس میں خطا کا امکان تھا تو پروردگار نے ان کو اپنا سچا ایمان عطا فرما دیا ہے، وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اب رہ گئے اطلاقات، اجتہادات، قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، یہ چیزیں تو علم کی دنیا سے متعلق ہیں، ان میں 10 چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور 10 چیزوں میں اتفاقات ہو سکتے ہیں۔ مجموعی رویے کا اس طرح کے اجتہادات سے، اس طرح کی علمی آراء سے نہ اس وقت کوئی تعلق ہوتا تھا نہ اس وقت کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اب بھی ہم کسی جماعت پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے دیوبندی علماء کو، ہم نے دیکھا ہے اہل حدیث علماء کو، بہت صالحین میں سے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہم یہ بھی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر رائے بھی درست ہوتی ہے یا ان کے مجموعے کی ہر رائے درست ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے جملے جب بولے جاتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے، تو متکلم یہاں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں بیان کرنا چاہتا جو نکال کے ہمارے سامنے رکھتی۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہوا۔ آخری پہلو ہم سب اس آیت کے اوپر جو تصور برآمد کیا گیا ہے ایک طریقے سے ایک مجموعے کے، ایک گروہ کی معصومیت کا علمی باب میں اگر ان کا متفق علیہ کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے، آپ نے جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب خیر امت قرار دے رہے ہیں تو ایک ذمہ داری انہوں نے کسی گروہ کے اوپر ڈالی تھی، وہ اس کو پورا کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں خیر ہے، ذمہ داری ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو تحسین ہے وہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ ہم سب یہ ذمہ داری اس وقت بنی
اسماعیل کے پاس ہے، جن کے اندر سے صحابہ کی جماعت اٹھی ہے، یہی ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، لیکن پھر بتایا کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، کہ یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں گر گئے۔ تو جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید کچھ انتخاب اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے، اور اب انتخاب کے بعد کوئی غیر معمولی تعلق ہے جس کے نتیجے میں ان کو منصب مل گیا ہے، حالانکہ وہ کرائٹیریا جس پہ پورا اتریں گے تو بات اس کو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے معاملے میں پوری طرح واضح کر دیا ہے، یعنی ان کے اجتہادات پر تنقید کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو جس طرح سمجھا اس پر تنقید کی ہے، درا حالے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں انبیاء علیہ السلام کی نگرانی میں رہے ہیں۔ تو ہماری امت کا تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، ہماری امت میں بھی صالحین پیدا ہوتے ہیں، مجتہدین پیدا ہوتے ہیں، بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، یہ سب خدمات وہ انجام دیتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی دین کی صحیح دعوت موجود ہے، موجود رہے گی، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ ان کے مجموعے کے سامنے جب کوئی چیز آئے گی، قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے غلطی نہیں کر سکتے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے غلطی نہیں کر سکتے، یہ عقلاً بھی محالات میں سے ہے کہ اس طرح کا تصور قائم کر لیا جائے، اور یہ علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔ ہم اس کے عقلی پہلو پر بھی آخر میں گفتگو کریں گے، تو میں عرض کروں گا کہ دنیا کا تجربہ، علم و عقل کے مسلمات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ٹھیک، اچھا تیسری آیت کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کو واضح کر دیا، علماء کرام کا جو استدلال ہے اس استدلال پہ غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے، وہ کیوں اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے، اس کو زیر بحث لے کر آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اس کے بعد ایک چوتھی آیت بھی ہے جو ہمارے علماء کرام اپنے تصور اجماع کی تائید میں پیش کرتے ہیں، یہ آیت سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت ہے، 243، ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے۔ اس آیت کو علماء کرام اپنی کتابوں میں پیش کر کے دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال پر کھڑے ہونے کی صفت سے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جن آراء پر متفق ہوگی وہی آراء ہیں جو معتدل ہیں، وہی آراء ہیں جو حق ہیں، اور وہی آراء ہیں جو ٹھیک جگہ پر اللہ کے نزدیک پہنچ چکی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معتدل کہا، اعتدال پہ کھڑا ہوا کہا۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہاں پر اس آیت میں اجماع کو حجت ہونا کسی ایک گروہ کے ساتھ نہیں، خاص کر صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، بلکہ ہر مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اعتدال پر کھڑی ہوتی ہے۔ گویا اگر وہ اعتدال پر کھڑی ہے تو صحیح بات پر کھڑی ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ اجماع ہمیشہ صحیح بات پر ہوتا ہے۔ اس میں جو لفظ وسط آیا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اعتدال پر کھڑی ہے، جی، بعض دوسرے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ خیر پر قائم ہے، یعنی کم و بیش وہی مفہوم جو کنتم خیر امت میں ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ یہاں وسط کے معنی کیا ہیں، اس کو اسی طرح لے لیجئے جس طرح کہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو میں اس پر وہی تنقید کروں گا جو میں اس سے پہلے کر چکا۔ پچھلی آیت پر ٹھیک، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہترین گروہ ہے، اگر یہ کہا جائے یہ صادقین کا گروہ ہے، اگر یہ کہا جائے یہ صالحین ہے، اگر یہ کہا جائے یہ اعتدال پر قائم ہے، تو یہ مجموعے پر اسی نوعیت کا تبصرہ ہوگا جس طرح ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح کے تبصرے سے وہ نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلتا، اور نہ وہ متکلم کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اب یہ جب بیٹھیں گے اور کسی چیز پر غور کریں گے تو غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اگر کوئی بات کہنی ہے تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر چونکہ خیر ہے اس وجہ سے یہ کسی بڑی گمراہی میں نہیں پڑ سکتے، لیکن ان کا ہر اجتہاد آخری درجے کی صحت کے ساتھ صادر ہو جائے گا، ان کا ہر فہم آخری درجے میں خود پروردگار کا اپنا اظہار بن جائے گا۔ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یہ بات نہ الفاظ سے نکلتی ہے، نہ سیاق سے نکلتی ہے، نہ اس طرح کی چیز کبھی پیش نظر ہوتی ہے جب ہم ایسا تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہاں وسط اس مفہومی میں نہیں ہے۔ اچھا، وسط کا لفظ یہاں بالکل اسی معنی میں آیا ہے جس میں وہ بالعموم بولا جاتا ہے، یعنی درمیان کی امت ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی جماعت کو بنی اسماعیل کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے۔ وہ آگے آیت واضح کر دیتی ہے خود، جس طرح اس سے پہلے جو آیت زیر بحث تھی اس میں کس پہلو سے خیر امت کہا گیا ہے اس کو خود آیت نے واضح کیا ہے، یہاں کس پہلو سے وسط کہا گیا ہے اس کو بھی خود آیت نے واضح کیا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا رسول ہے، اس نے آ کر اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا، اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھ میں دے دی، اب تم اس کے حامل بنا دیے گئے ہو، اس طریقے سے تم اب دنیا کی باقی ساری اقوام کے درمیان میں کھڑے ہو۔ ادھر خدا کا رسول ہے اور ادھر دنیا کی سب اقوام ہے، تو گویا دنیا کی اقوام اور خدا کے رسول کے درمیان میں کون کھڑا ہے؟ بنی اسماعیل، خاص طور پر بنی اسماعیل میں صحابہ کی جماعت، وہ درمیان میں کھڑے ہیں، تو درمیان ہی کی امت ان کو کہا گیا۔ اچھا، یعنی تم اللہ کے رسول اور دنیا کی قوموں کے درمیان ایک گروہ ہو۔ وہاں کہا گیا تھا کہ تم خیر امت ہو، تمہیں اس مقصد کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر حق کی شہادت دو۔ اخرجت للناس، تم کس مقصد کے لیے برپا کیے گئے ہو؟ شہادت حق۔ یہاں اسی شہادت حق کو اب بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ ذمہ داری کس طریقے سے انجام دینی ہے، اور تمہیں یہ ذمہ داری انجام دینی ہے تو یہ ذمہ داری تم پر کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی بعثت تمہارے اندر ہو گئی ہے، اور رسول نے تم پر گواہی دی ہے، تمہیں آگے جا کے گواہی دینی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا موقع، اس کا محل، اس میں خطاب کس پہلو سے ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ دوسرے یہ کہ یہ جو شہادت دینی ہے انہوں نے جا کے گواہی دینی ہے، یعنی وہ ایک ایسی امت ہے جس نے اللہ کے پیغمبر سے ایک چیز لے لی ہے
تو وہ شہادت اسی چیز کی دے گی جو اس کو ملی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی کتاب پہنچا دی، وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمارے ہاتھوں میں دی تھی، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ نے نازل کی ہے، یہ اس کے مقرب فرشتے جبریل نے مجھے پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ گواہی اللہ کے رسول نے ان پر دی تھی، وہ یہ گواہی دنیا کی ساری قوموں کے سامنے دیں گے۔ اور اس کتاب میں جب انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اس سے پہلے جو انبیاء کی سنت ہے اس پر عمل پیرا ہوں، اس کے تحت اس کے امتثال امر میں اللہ کے پیغمبر نے جو سنت جاری کی ہے اس کی گواہی دیں گے۔ یعنی گواہی انہیں انہی دو چیزوں کی دینی ہے جو اللہ کا پیغمبر انہیں دے کر گیا ہے، ان کو سمجھنے کا عمل انہوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اور چونکہ وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ ہیں اس لیے جو نئے ایمان لانے والے ہوں گے ان کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کا فہم کیا ہوگا، آیات کا مدعا کیا ہوگا، یا کسی سنت کے فہم میں یہ رائے اور وہ رائے اس میں ترجیح کس بات کو دینی ہے، یہ ذمہ داری ان پر ڈالی نہیں گئی۔ یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں انسانوں کی حیثیت سے، آگے جن تک پیغام پہنچے گا وہ بھی کریں گے۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر نے ان تک خدا کی کتاب پہنچا دی اور انبیاء علیہ السلام کی سنت پر ان کو قائم کر دیا، وہ یہی شہادت لے کے اٹھے اور باقی دنیا تک اس کو پہنچا دیں۔ یہ ہے آیت کا مدعا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ہم آیت کو نکال کر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے، آیت 143 جیسے آپ بتا چکے ہیں اور یہ بقرہ میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قبلے کا مضمون زیر بحث ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک جماعت تھی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ قبلے کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ لوگ کچھ سوالات اٹھائیں گے۔ قبلے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل پر قائم کر دیا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب قبلے کو اس کی اصل پر قائم کر دیا ہے تو اس قبلے سے متعلق جو امت ہے وہ بنی اسماعیل ہے، ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے منصب کو سمجھیں کہ وہ کیا منصب ہے، اور اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اسی طرح پیچھے کیا تھا، یعنی جس طرح ہم نے مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو۔ اور یہ دیکھیے وہ وسط کو کیسے واضح کیا، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے رہا، درمیان میں ہوگا، یعنی اللہ کا رسول تم پر شہادت دے گا، وہ ایک طرف کھڑا ہے، دوسری طرف کون ہے، دنیا بھر کے لوگ ہیں، شہداء علی الناس، دنیا بھر کی قومیں ہیں، ان کے درمیان میں کون کھڑا ہے، وہ بنی اسماعیل یا صحابہ کی جماعت کھڑی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، شہادت کے معنی گواہی کے ہیں، جس طرح گواہی سے فیصلے کے لیے حجت قائم ہو جاتی ہے، اسی طرح حق جب اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ اس سے انحراف کی گنجائش باقی نہ رہے تو اسے شہادت تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی کتاب پہنچا دیں گے اور جب وہ اللہ کی سنت لوگوں تک پہنچا دیں گے تو گویا اللہ کی حجت ان لوگوں پر قائم ہو جائے گی، پیغام پہنچ گیا اور یہ گواہی بھی پہنچ گئی کہ یہ کتاب ہمیں اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، اس کی روایت ہم نے محفوظ رکھی ہے اور اس کی سنت پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ شہادت ہے۔ اس سے پہلے میں نے لفظ وسط پر لکھا ہے، اصل میں لفظ وسط استعمال ہوا ہے، یہ ولد کی طرح مذکر، مؤنث، واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی درمیان کے ہیں، اور اس آیت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی اسماعیل کے لیے آیا ہے۔ سورہ حج کی آیت 78 میں وَاجْتَبَاكُمْ کے الفاظ دلیل ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی شہادت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں قرآن نے اسی بنا پر انہیں درمیان کی ایک جماعت امتاً وسطاً قرار دیا ہے، یعنی وہ جماعت جس کے ایک طرف اللہ و رسول اور دوسری طرف دنیا کی سب اقوام تھیں اور وہ ان پر حق کی شہادت کے لیے معمور کیے گئے۔ یہ گویا اس کا مدعا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھوں میں دے دی اور اللہ کی جو نشانیاں اس نے بچشمِ سر دیکھیں ان کی گواہی تمہارے سامنے پیش کر دی، درمیان میں تم کھڑے ہو، آگے دنیا کی قومیں ہیں، اب جاؤ یہ شہادت جو تم پر برپا کی گئی ہے یہ دنیا کی سب قوموں پر برپا کر دو، انہیں بتا دو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں دی گئی، یہ اس کے پیغمبر کی سنت ہے جو جاری کی گئی، وہ کتاب اپنی اصل زبان میں محفوظ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس وجہ سے اس کا مدعا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہم نے کیا معنی سمجھے، اس سے وہ کیا معنی سمجھیں گے، یہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ خود دیکھ لیں گے اب جو اس پر ایمان لائیں گے کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ وہ ایک زندہ زبان کی کتاب ہے اور اس طریقے سے گویا بے کم و کاست جو کچھ ان کو ملا ہے وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا۔ سمجھنے اور سمجھانے کا عمل ان کو بھی انسانوں کی حیثیت سے کرنا ہے اور ان کو بھی انسانوں کی۔ نقطہ بالکل 2-2-4 کی طرف واضح ہو گیا۔ آیت کا سیاق، کانٹیکسٹ، پس منظر، الفاظ، ذمہ داری، ہر چیز پکار کر جو بات بیان کر رہی ہے، غامدی صاحب نے اپنی رائے سامنے رکھ دی۔ لوگ تقابل میں ان استدلالات کو دیکھ سکتے ہیں جو علماء کرام اس آیت سے کرتے ہیں۔ آج 5ویں اور آخری آیت ہم زیر بحث لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آیت آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے مضبوط، محکم اور مبین آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں اجماع کے اس تصور کے بارے میں جو کہ علماء کرام کے پایا جاتا ہے صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ آیت ہے سورہ نساء کی 115 نمبر آیت، ارشاد فرمایا
ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ ارشاد فرمایا اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی ہو اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف تو ہم حوالے کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں، وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ آیت نقل کرنے کے بعد ہمارے علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب بیان ہوا ہے، ایک مخالفت رسول، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور وبال عظیم ہے، دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی رستہ اختیار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت کرنا، گویا اجماع کی مخالفت کرنا ایک جرم عظیم اور گناہ عظیم ہے۔ ہم سب یہ ہے اجماع کی حجیت پر سب سے قوی اور محکم دلیل سورہ نساء آیت 115 کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے جو آیات زیر بحث نہیں ہیں ان کے الفاظ، ان میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں، ان کی تالیف، ہر چیز اس مدعا سے ابا کرتی ہے جو ان سے ثابت کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ ٹھیک، ہم نے اس کے ایک ایک پہلو کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے الفاظ سے ایک عام ناظر کو یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ استدلال کی کوئی بنیاد ہے۔ اس میں جو سبیل المومنین کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، مسلمانوں کا راستہ اور پھر اس سے انحراف، یہ ظاہر ہے اس طرح کا تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اجماع پر اپنی کتاب مقامات میں جب اپنا نقطہ نظر لکھا ہے تو تنہا اسی آیت کو موضوع بنایا ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں تو علم کی بارگاہ میں داخل ہونے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے سامنے اپنی وہی تنقید پڑھ دیتا ہوں اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہاں بھی کیا غلطی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فقہا جن دلائل سے اجماع کی حجیت ثابت کرتے ہیں، یعنی خواہ وہ دلائل قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہیں یا احادیث کی صورت میں ہیں، جن کا ہم آگے جا کے جائزہ لیں گے۔ فقہا جن دلائل سے اجماع کی حجیت ثابت کرتے ہیں ان کی حقیقت اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اسے امام شوکانی کی ارشاد الفحول دیکھنی چاہیے۔ اچھا، امام شوکانی کی اصول فقہ پر کتاب ہے ارشاد الفحول، اس کو دیکھیے۔ اس میں اسی طریقے سے ایک ایک آیت کو لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی وہ مدعا ثابت نہیں کیا جا سکتا جو بالعموم ثابت کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ ان کی حقیقت اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اسے امام شوکانی کی ارشاد الفحول دیکھنی چاہیے، اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کس قدر بے معنی اور غیر متعلق ہے۔ یہی بات ہم نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ ان آیات کا، ان جملوں کا، ان کی تالیف کا، ان کے سیاق و سباق کا، ان کے موقع و محل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہاں اجماع ثابت کرنا مقصود ہے یا اس کی حجیت پر استدلال کرنا مقصود ہے یا اللہ تعالیٰ اس نوعیت کا اپنا کوئی حکم بیان کر رہے ہیں جس نوعیت کا حکم اس سے بالعموم سمجھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت البتہ ایسی ہے جس سے استدلال بعض لوگوں کے لیے باعث تردد ہو سکتا ہے، یعنی اس کے الفاظ کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص تردد میں مبتلا ہو، اس کی حقیقت ہم یہاں واضح کیے دیتے ہیں۔ میں نے بحث ہی اس پر کی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آپ بتا چکے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 115 ہے۔ جی، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جو راہ ہدایت کے پوری طرح اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے، اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ فقہا کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ ایمان والوں کا راستہ، یعنی سبیل المومنین جس کو کہا ہے، فقہا کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے تو آیت میں اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ ان کے راستے کی پیروی ہر شخص پر لازم ہے، لہٰذا مسلمان اگر کسی رائے یا نقطۂ نظر پر متفق ہو جائیں تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ہر صاحب ایمان پر واجب ہے کہ ان کے اس اجماع کی پیروی کرے۔ فقہا عام طور پر اپنا استدلال اس آیت سے اس طرح پیش کرتے ہیں، یہ میں نے اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیا۔ یہ استدلال کس قدر بے بنیاد ہے اس کو سمجھنے کے لیے آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیے۔ پیچھے، یعنی یہ آیت 115 ہے، اس سے پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، وہ لوگ جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے اور انہی کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کر سازشیں کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور اس طرح رسول اللہ کے خلاف اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنایا ہوا تھا۔ پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، قرآن مجید نے ان سے پردہ اٹھا دیا، یہ بتایا کہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی خلوت میں،
اپنے دوستوں کے پاس اور اپنے شیطانوں کے پاس جب جمع ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے، یعنی یہاں زیر بحث ہی وہی ہے، جب یہ آیت شروع ہوتی ہے تو وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے مقابل میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے جو لوگ اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنا چاہتے اور اس طرح ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اچھا، یعنی یہاں جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافقین ہیں۔ ان کے بارے میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے اپنی الگ جماعت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ صحیح ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ پیغمبر کی مخالفت کے لیے جو لوگ اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا رویہ، ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا رویہ، وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں ان کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، روئے سخن ان کی طرف ہے اور تبصرہ ان منافقوں پر ہے۔ یہ آیت کا سیاق ہے، یہ اس کے خطاب کی نوعیت ہے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں ان کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جن کی وکالت کر رہے ہو ان کا یہ مشاقہ، یعنی ان کی یہ مخالفت، ان کا یہ اپنی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، انہیں تنبیہ فرمائی ہے۔ وکالت کرنے والوں کو، مسلمانوں میں جو سادہ لو اور کمزور لوگ ان کی وکالت کر رہے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جن کی وکالت کر رہے ہو ان کا یہ مشاقہ انہیں سیدھا جہنم میں لے جائے گا، یعنی ان منافقین کو، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ راہ ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد کفر اور منافقت کی راہ اختیار کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی زیر بحث کیا ہے؟ منافقت، زیر بحث کیا ہے؟ پوشیدہ کفر، اور اس پر وعید کس چیز کی سنائی جا رہی ہے؟ جہنم کی۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور جو لوگ راہ ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد کفر اور منافقت کی راہ اختیار کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتی ہے۔ آیت میں اسی کفر اور منافقت کے لیے غیر سبیل المومنین کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہاں جو غیر سبیل المومنین کا ہے، مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ، وہ کون سی راہ ہے؟ وہ کفر اور منافقت کی راہ ہے، اس راہ کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں اسی کفر اور منافقت کے لیے غیر سبیل المومنین کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں مومنین سے، یعنی یہ جو کہا غیر سبیل المومنین، مسلمانوں کی، سچے صاحب ایمان لوگوں کی راہ چھوڑ کر، ان میں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے، جنہوں نے حق کو پا لیا، جنہوں نے حق کو پا لیا تو اس کے بعد پھر کبھی خدا کے پیغمبر سے بد عہدی، بے وفائی، مخالفت اور گریز و فرار کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع کی اور جو حکم دیا گیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہے۔ یہاں گویا دو رویے مقابل میں زیر بحث ہیں، ایک طرف صحابہ کا رویہ جن کو یہاں سبیل المومنین سے تعبیر کیا ہے، یعنی صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کیا ہے؟ اتباع کا، جو حکم دیا جائے اس کی اطاعت کا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا۔ مقابل میں منافقین کا رویہ ہے، وہ کیا ہے؟ بدعہدی، بے وفائی، مخالفت اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی سے گریز و فرار۔ ان دو رویوں کا تقابل کیا جا رہا ہے، ایمان و اخلاص، اتباع و اطاعت اور تسلیم و انقیاد، یہی وہ سبیل المومنین ہے۔ یعنی مسلمانوں کی راہ کیا ہے؟ سچے صاحب ایمان لوگوں کی راہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاص، اتباع و اطاعت اور تسلیم و انقیاد کا یہی رویہ ہے جسے آیت میں سبیل المومنین سے تعبیر کیا ہے۔ اسے چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے، اسے چھوڑ کر، یعنی یہ جو تسلیم و انقیاد کا، یہ جو ایمان و اخلاص کا اور یہ تو سر تسلیم خم کرنے کا رویہ ہے، اسے چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے وہ غیر سبیل المومنین ہے، اور اسی کے اختیار کرنے والے ہیں جنہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، یعنی نہ تعبیرات زیر بحث ہے کہ فلاں شخص نے قرآن کی آیت کو اس طرح سمجھا ہے، فلاں نے اس طرح سمجھا ہے، اخلاص کے ساتھ سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یا وہ بالاجماع کوئی نقطہ نظر اختیار کر لے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے تو آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں موضوع ہی نہیں، آیت کی یہ معنی ہی نہیں ہے کہ یہ تعبیر کی ہے، قرآن کی آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے، حدیث کا یہ مطلب سمجھا ہے، یہ رائے قائم کی ہے، اس چیز پر قیاس کیا ہے، دین کے فلاں حکم کا اس طرح اپنی زندگی میں اطلاق کر کے دکھایا ہے، اس میں اختلافات ہوں گے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یا وہ بالاجماع کوئی نقطہ نظر اختیار کر لے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے، یعنی گریز و فرار کے لیے نہیں، بد عہدی کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بالاجماع ایک رائے اختیار کر لی اور کوئی صاحب علم،
کوئی دین کا طالب علم قرآن و سنت ہی کی روشنی میں اس پر تنقید کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، پیغمبر کا مدعا یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے تو آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت میں یہ مسئلہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد، یہ پھر دیکھیے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو یہ سراسر کفر ہے۔ اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو یہ سراسر کفر ہے جس کے ساتھ ایمان کے کوئی معنی نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو خدا اسی راستے پر ڈال دیتا ہے جو وہ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ راستہ اگر کسی نے اختیار کر لیا ہے تو اسے پھر جہنم ہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ یہ آیت کا پس منظر ہے، یہ اس کا مدعا ہے، یہ بات اس میں کہی گئی ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھ لینے کے بعد اب ذرا دوبارہ سنیے کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اور جو راہ ہدایت کے پوری طرح اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا فی الواقع اس کا شائبہ بھی اس آیت کے مضامین میں، اس کے الفاظ میں یا اس کے پس منظر میں یا وہ جس موقع پر آئی ہے اس میں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ بالکل دور دو چار کی طرح یہ آیت، بلکہ میں کہوں گا ان تمام پچھلی آیات سے زیادہ سری، زیادہ واضح اور زیادہ مبین ہے اپنے سیاق، اپنے الفاظ، اپنے مدعا، اپنے مفہوم میں کہ کیا چیز زیر بحث ہے۔ اچھا غام صاحب، یہ جو مضمون اس آیت میں زیر بحث ہے یہ تو ہمیں پورے قرآن مجید میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی ابھی دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ کی تائید، اس کی نصرت کا منتظر ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر میں، اناد میں، سرکشی میں، بغاوت میں، تمرد میں میرے مقابلے میں آ گیا ہے۔ تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، جو جس کے ساتھ ہوگا، جس پارٹی میں ہوگا اسی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو ہی انتخاب ہیں، جس پارٹی میں جانا چاہتے ہو جاؤ، اس کے بعد انجام سامنے نظر آئے گا۔ یہ آپ نے بھی خلاصہ کر دیا اصل میں کیا چیز ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس طرح کا استدلال کیسے ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک لفظ سامنے آ گیا، سبیل المومنین، جی، یعنی ایمان والوں کی راہ۔ وہ ایمان والوں کی راہ متعین کرنی چاہیے تھی نا کہ کیا ہے، اور یہاں کس پہلو سے اسے ایمان والوں کی راہ کہا گیا ہے، اس میں کس چیز سے تقابل کرنا پیش نظر ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ غیر سبیل المومنین تو وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ متعین کیے بغیر محض ایک لفظ کو یا ایک ترکیب کو دیکھ کر میں نے جس کو کہا تھا کہ ادنا مناسبت سے ایک پوری منطق کھڑی کر لی گئی ہے، درا حال ہے کہ آیت کا نہ وہ موضوع، نہ آیت کے پیش نظر وہ بات، نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ اس میں جس رویے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اس کا اجماع سے، تعبیرات سے، آراء سے، اجتہادات سے کوئی تعلق۔